اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے یا جو استطاعت رکھے، مفہوم عرض کیا ہے۔ جناب اللہ کے حبیب نے کل کی جو گفتگو ہماری حج کے شرعی احکام کے تعلق سے کل کا بھی ہم نے ایپیسوڈ کیا الحمدللہ، تو جناب اس کو اگر میں بریفلی سمرائز کروں، کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جناب فرض حج جو نہیں ادا کرتا یا جو اس میں مفہوم عرض کر رہی ہوں تاخیر کرتا ہے تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا ہے کہ پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب حج جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے جو فرنس ہوتی ہے، بھٹی ہوتی ہے، وہ لوہے سے، سونے سے، چاندی سے جناب میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، تو وہ اسی طرح گناہوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ جناب آج بھی ہم حج کے جو سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آج بھی ہم حج کے تعلق سے بات کریں گے کہ جو کسی بڑی عظمت والی چیز کی جانب شرعی طور پہ اگر میں بات کروں، لغوی معنی کی اگر میں بات کروں تو قصد اور ارادہ ہے، اور جناب ایام مخصوص میں طواف و زیارہ کرنا اور وقوف عرفہ کرنا شرعی طور پہ حج کہلاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس کی فضیلت کے باب میں، آج ہم بات کریں گے جناب خواتین کے احرام کی تفصیلات کے حوالے سے، آج ہم بات کریں گے جناب شرعی احتیاطوں کے تعلق سے خواتین کو اسپیشلی کیا کرنی چاہیے۔ کل ہم نے بات کی کہ جو عائسہ خواتین ہیں جو سن یاس کو پہنچ چکی ہیں وہ بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو جوان خواتین ہیں ان کو نہیں جا سکتی، اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ 31 مئی 2023 کا ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل ARYQ TV کے یوٹیوب چینل پہ دین اور خواتین لکھیے، حج کے شرعی احکام ٹائپ کیجئے اور ڈیٹ ڈالیے اور پھر پوری تفصیلات دیکھ لیجئے۔ آج جو مہمان اسکالرز ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ہے اور خوبصورت اور جامع گفتگو آپ دونوں کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ افق مزمل اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو سلام عرض کرنے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں آپ دونوں کے لیے، ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو آپ دونوں فرماتی ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور میرے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ میں بھی آپ کی باقاعدہ تلمیذہ ہوں، اور ہم آپ سے یعنی آن ایئر بھی سیکھتے ہیں، آف ایئر بھی سیکھتے ہیں، میسیجز کے تھرو بھی سیکھتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں دینی مسائل، شرعی مسائل، اور بڑے جامع، نفع بخش اور تسلی بخش انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شیخ الحدیث استاذ الکریم مفتی محمد حسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب ہم آپ کی سمت آتے ہیں، عالمہ افق مزمل، حج کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ ان قریب کچھ ہی دنوں میں ہمارے درمیان وہ مہینہ داخل ہونے والا ہے کہ جو اشہر الحرام میں شامل ہے، سبحان کہ اللہ۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلتوں کے تو کیا ہی کہنے، اور بالخصوص چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کو لازم فرمایا، ایسی بہترین عبادت اس میں کی جاتی ہے کہ جس عبادت کو اگر دیکھا جائے تو یہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے۔ یعنی بقیہ عبادات کو اگر آپ دیکھیں تو یا تو فقط مالی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، اور یا فقط بدنی عبادات ہیں جیسے روزہ یا نماز، لیکن حج وہ شاندار عبادت ہے، وہ ذیشان عبادت ہے کہ جس کے اندر مال کا بھی کام ہے
اور بدن کا بھی استعمال ہے، تبھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ جب کسی عبادت کے اندر آپ کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہے اور آپ کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر اس عبادت کے کیا ہی کہنے، اور وہ انسان کو کیسے مراتب دلا سکتی ہے یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اور مزید فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی کہ اگر تم اپنے مال کو خرچ کرتے ہو اور اپنی جسمانی طاقتوں کو صرف کرتے ہو تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے درمیان واہوائی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی جب عبادت کرنی ہے تو پراپر اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، تبھی وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ جس حج کو ارکان اسلام میں شمار کیا گیا۔ صحیح، یعنی 5 ارکان جب اسلام کے ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، اس میں ایک حج بھی ہے۔ ارکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی بیس، بنیاد، یعنی جس پر کوئی چیز قائم ہے۔ اب کسی بھی عمارت کے نیچے اگر کوئی بنیاد کھڑی ہے، میں اس بنیاد کو گرا دوں تو عمارت بھی ڈھہ جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے، اسلام حج کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اگر حج کی عبادت کو اس سے مائنس کر دیا جائے تو یہ اسلام بھی اپنے مقام پر باقی نہیں رہ پائے گا۔ یہ حج کی اہمیت ہے، اور اس کو ادا کرنے والے کے لیے کیا کیا فضیلتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج للہ کہ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا، کس حال میں؟ فلم یرفس کہ اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، ولم یفسق کوئی فسق و فجور والی کوئی حرکت نہیں کی، رجع کا یومن تو وہ جب واپس لوٹے گا حج سے تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے ولدتہ امہ کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل صاف، ایسا لوٹے گا آج ہی پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہوا۔ واہ۔ اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا، ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا الایمان باللہ والرسول کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو نبی پاک نے فرمایا الحج المبرور، وہ حج کے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ حج کے جس کے اندر اچھے ہی کام ہو، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی فحش، کوئی فسق و فجور داخل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا والحج المبرور اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ کہ اس کے لیے کوئی جزا نہیں سوائے جنت کے، کہ جس نے حج مبرور، حج مقبول ادا کیا اللہ کے پاس اس کے لیے جنت ہی جزا ہے۔ اور جنت سے بڑی خوبصورت حسین پیاری جگہ کیا ہو سکتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بالخصوص حاجی کی فضیلت بیان کی کہ حج اور عمرے کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جب وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشش عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے۔ اور اگر حج کا معاشرتی پیغام دیکھا جائے تو کیا ہی کہنے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، رنگ و نسل میں برتر لوگ ہوں، جب وہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں تو سارے برابر ہیں، کیونکہ ہمیں کیا بتایا کہ تقویٰ کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، کہ اگر آپ کی ذات میں تقویٰ ہے تبھی آپ کو بلندی اور برتری حاصل ہو سکتی ہے، ادروائز آپ کسی کے چیف سیکرٹری ہوں، آپ کوئی بڑے باس ہوں اور ایک امپلائی چھوٹا سا آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اگر اس میں تقویٰ زیادہ ہے اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر سب کے لباس ایک جیسے کر دیے، سب کے ارکان ایک جیسے ہو گئے، سارے ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر طواف کرتے ہیں، سارے ایک ہی طریقے سے چکر لگاتے ہیں، سب ایک ہی طریقے سے آب زمزم پیتے ہیں، اور وقوف عرفہ میں آپ دیکھیں، مزدلفہ میں دیکھیں کیا رونقیں لگی ہوتی ہیں، اور سب مسلمان برابر ہیں۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی باس ہے تو اس کے لیے الگ معاملہ ہے، کوئی امپلائی ہو تو اس کے لیے الگ معاملہ ہے، مالک اور نوکر کا فرق، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا، اور ہمیں اخوت کا درس ملا کہ مسلمان ایسے ہی بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے درمیان رنگ و نسل کا فرق اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں، ہمارے درمیان مال و دولت کا فرق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایسے چلیں جیسے آپ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ حج کا پیارا سا پیغام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو سمجھیں اور حج کی فضیلت کو سیکھیں۔ آپ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ظاہر سی بات ہے مشقت بھی وہاں پر ہے، تو پراپرلی اس کو سیکھ کر جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حج پہ جا رہے سیر سپاٹا نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا رکن ہے جس کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی توفیق دی اس پیغام کے توسط سے ان لوگوں کو پیغام دوں گی کہ خاص طور پر حج کا طریقہ، حج کے مسائل سیکھیں، مکمل مسائل احکام و مسائل، ہاں، تاکہ کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو کہ ہم اپنے مال اور جان کو خرچ کر رہے ہیں جہاں پر وہ ہمیں اپوزٹلی لے جائے اور ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اس کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ آپ گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، آپ نے ساری پیکنگ کر لی، آپ نے پھولوں کے ہار پہن لیے، پیکنگ پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، ہار پہننے پہ، دعوتوں پہ بڑی توجہ ہوتی ہے۔ یہ فضیلتیں تب ملیں گی کہ جب کما حقہ حج کو ادا کیا جائے جیسا ہم سے مطالبہ شرع ہے، یعنی اگر ہم نے ویسا ادا نہ کیا تو وہ مطالبہ شرع حصول علم کے بعد ہی معلوم ہوگا، بالکل اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پراپر اس کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا کہ حج کو پراپر سیکھیں اور اس کے بعد ادا کریں، اور پھر انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی، یہ نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، اور حج ہمارے لیے گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔
سبحان اللہ، بڑی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی جناب۔ اس تعلق سے مفتی صاحب بھی کلام فرمائیں گے، عالمہ شفق سے بھی میں ان کا کنٹریبیوشن لوں گی۔ اس وقت ہم ایک پروگرام میں بریک شامل کر رہے ہیں اور حج کے شرعی احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حج کے شرعی احکام کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضہم آن بے پر ہماری رہنمائی انشاءاللہ عز و جل فرمائیں گے۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں اور شفق مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کے احرام کی تفصیلات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احرام دراصل ایک حالت کا نام ہے، یعنی جب حاجی یا معتمر حج اور عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ اس کو احرام کہنے کا مقصد یہ کہ حرام کرنا، یعنی وہ بعض امور و بعض کام جو حالت احرام میں آنے سے پہلے حلال اور جائز تھے اب وہ حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس حالت کا نام ہے احرام۔ یہ حالت احرام ہے، لیکن مجازاً عرفاً بات چیت میں مرد جو دو بغیر سلی چادروں کو زیب تن کرتا ہے اسے بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک حالت کا نام ہے۔ جبکہ واضح ہوا کہ ایک حالت ہے تو یہی حالت عورت پر بھی آتی ہے، لیکن عورت کے کسی بھی لباس کو مجازاً بھی احرام نہیں کہا جاتا، بلکہ عورت کے لیے اپنا پورا جسم ماں سوائے دونوں ہاتھ، دو قدم اور چہرے کے پورا جسم ڈھانپا جائے گا، یہ حالت اس کے لیے احرام کہلاتی ہے۔ جی، اس کے لیے لباس کی کوئی مخصوص تعین نہیں، جیسا کہ مردوں کے لیے ہے کہ دو بغیر سلی چادریں وہ ایک مخصوص طریقے سے زیب تن کرے گا، لیکن عورت کے لیے بس یہی تقاضا ہے کہ ان 5 چیزوں کو کھلا رکھے۔ اس کے علاوہ کسی دوپٹے سے، کسی عبایا سے، کسی بھی سوٹ سے، کسی بھی اسکارف سے کور کرتی ہے تو اس کی حالت احرام کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اب جو مارکیٹ میں ایک مخصوص طرح کے لباس اویلیبل آپ کو نظر آئیں گے جس میں فیس ہوتا ہے اور پھر 2 سلیوز کا بھی ہوتا ہے، مکھنا بھی وہ کہلاتا ہے، خاص راؤنڈ کٹنگ والا اسکارف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ احرام ہے، یہ احرام ہے خواتین کا۔ تو یاد رکھیے احرام نہیں ہے، ہاں یہ اس کو پہن کر وہ دیگر چیزیں کریں گے تو ہو جائیں گی اس کی ایکسیپٹڈ، اور یہ چیز ایک طرح سے تعاون بھی کرے گی، بالکل تعاون، وہ اچھا بڑا اسکارف ہوتا ہے اور وہ کور کر لیتا ہے، ہوتا ہے یہاں تک سلیوز تک بنی ہوتی ہے اسکارف، اور ایک ہی کپڑا ہوتا ہے تو پہننے میں بہت ایزی ٹو ویئر ہوتا ہے۔ بالکل، تو اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے احرام کہنا، اسے لازم سمجھنا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کور اس کے نیچے کیپ لگائیں بہنیں کیونکہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر بالوں کی سیاہی بھی نظر آتی ہے تو اور بال وغیرہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ عورت کے لیے ان چیزوں کا چھپانا بس لازم ہے، باقی اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور اپنے قدم کھلے رہیں تو وہ کسی بھی لباس کو زیب تن کرے احرام ہی کہلائے گا۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیں چہرے کا کھولنا عورت کے لیے جو ہے وہ اس میں جو ہاتھ اور جو قدم ہے اس کو جو ہے وہ کھلا رکھنا یہ جوازی ہے۔ جوازی سے مراد یہ کہ اگر عورت دستانے پہن لیتی ہے، یعنی گلوز پہن لیا، موزے پہن لیے، تب بھی اس کا احرام کہلایا جائے گا، ایکسیپٹڈ ہے۔ لیکن اگر وہ چہرے پر نقاب کر لیتی ہے تو پھر ابھی صورتحال میں اس پر دم لازم ہو سکتا ہے، لہذا چہرے کا کھلا رکھنا عورت پر بوقت احرام لازم ہے، واجب ہے، اور دونوں ہاتھوں اور پیروں کا اس کے اوپر آپشنل ہے، چاہے تو کھلا رکھے چاہے تو ڈھانپ لے۔ مرد وسط قدم اپنا ڈھک کے رکھتے ہیں، لیکن خواتین یعنی کھول بھی سکتی ہیں، چاہے تو ساکس پہن لیں، موزے پہن لیں، جرابیں پہن لیں، بالکل ایسا شوز پہن لیں، کچھ اب بھی۔ چہرے کو اب دوسری اور چیزوں سے ڈھانپا جائے تو ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے، لیکن اگر چہرے کو وہ بالکل کوئی کپڑا منہ پر رکھنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ اس حالت کا نام احرام ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی احرام ایک خاص کیفیت اور حالت کا طاری ہونا ہے جس کی وجہ سے کچھ جائز امور بھی حرام کر لیے جاتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ حمیرہ ہیں ہماری پیاری سی بہن، کیسی ہیں حمیرہ؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا فرمائیں گی آج؟ کیا کون سے سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض ہے اور وہ بیمار ہے، نہیں جا سکتا حج کرنے کے لیے، کیا کسی کو کہہ کے وہاں سے حج بدل کروا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے حالت نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور کسی نے سن لیا اس کو، کیا اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ جی، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت سے درود و سلام اردو میں پڑھتا رہتا ہے، عربک میں زیادہ نہیں پڑھتا، تو کیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو عربک میں درود پاک پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب آپ کی سمت آئیں گے، اور حج کی فضیلت کے تعلق سے آج کلام ہوا ہے اور خواتین کے احرام کی تفصیلات کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
حج کی فرضیت پہ کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور آج بھی فرضیت پہ بھی گفتگو ہوئی، فضیلت پہ بھی گفتگو ہوئی. تو فرضیت کے حوالے سے کچھ شروط کا ذکر کر دیتا ہوں. فضیلت کا بیان تو تقریباً ہو گیا. کل بھی کچھ فضائل بیان ہوئے تھے، کچھ فضائل آج بیان ہوئے. اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے پاک مولا، اپنے قدوس خالق مالک کے پاک دیار میں حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ. خاص وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں کی حاضری کا اس نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی اللہ کے گھر حاضر ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے منزہ ہے، مکان سے پاک ہے، وہ مکانی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو کعبہ مشرفہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ زمین میں سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا وہ یہ ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا. اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات روز نازل ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات کا مرکز اور محبت ہے، اس لیے اس کو تشریفاً اعزازاً بیت اللہ کہا جاتا ہے. بہترین گفتگو اللہ فرماتے تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجسم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں مقید نہیں، لیکن اعزاز کے طور پر یہ اس بیت کو بیت اللہ کہہ کر اس کی کا شرف ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا معزز ہے کہ یہ اللہ کی ملک ہے. ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کی خاص تجلیات اور خاص رحمتوں کا مرکز محبت ہے، اس لیے اس کو اللہ سے خاص نسبت اور اس لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. سبحان تو اللہ. خاص اللہ کی اس خاص گھر جس پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، بندہ وہاں حاضر ہو رہا ہے، رب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو رہا ہے، عتبہ عالیہ پہ بندہ حاضر ہوتا ہے. سب سے بڑا شرف تو اس کا یہ ہے. ماشاء اور پھر اللہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ادا کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کی ادائیں ادا کرتا ہے. وہ پیاری ادائیں وہ ان بندوں کی ادائیں کہ جو اللہ کے ہاں مقبول تھے، اور پھر ادائیں بھی وہ ادائیں کہ وہ ادائیں بھی مقبولوں کی مقبول اداؤں کو بندہ ادا کرنے پہنچتا ہے اللہ کے حضور. تو سب سے بڑا شرف تو جو ہے وہ حج کا یہ ہے. اب فرضیت کے حوالے سے یہ ہے، شروط جو ہے کچھ کہ اسلام شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، بلوغ شرط ہے، بالغ پر حج فرض ہوتا ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا. عقل شرط ہے، عاقل پر حج فرض ہوتا ہے، پاگل پر مجنون پر حج فرض نہیں. حریت شرط ہے، آزادی شرط ہے، آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہوتا. اسی طرح استطاعت شرط ہے. استطاعت سے مراد ایک ہے بدنی استطاعت اور ایک ہے مالی استطاعت. دونوں طرح کی استطاعت شرط ہے. بدنی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تندرست ہو، حج کر سکتا ہو. اور مالی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات پاس ہوں، زیادہ راہ ہو وہاں کا بھی اور یہاں کے اخراجات بھی موجود ہوں. لیکن یہ اور اسی طرح وقت شرط ہے کہ اس وقت میں، یعنی وہ جو حج کے مہینے ہیں جو مخصوص ایام ہے حج کے، ان کے اندر اب یہ شروط ہیں. اب ان شروط کے ہوتے ہوئے حج فرض ہوتا ہے، یہ شروط نہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا. لیکن استطاعت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ بدنی استطاعت یا مالی استطاعت اگر پہلے تھی اور بعد میں نہیں رہی تو اب حج کی فرضیہ ساقط نہیں ہوتی، کہ ہر ایک دفعہ ذمے میں فرض ہو چکا، اب ذمے میں باقی ہے، فرضیہ ساقط نہیں، اب کرنا پڑے گا. لیکن ابھی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو انتظار کریں گے موت تک. استطاعت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وصیت کر کے جائیں گے حج بدل کیا جائے گا. ماشاءاللہ حضرت، باعث برکت ہے ہمارے لیے آپ کی موجودگی اور باعث سعادت کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سائمہ بول رہی ہوں کمالیہ سے. سائمہ، ویلکم کرتے ہیں بہن. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نا پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کے بعد یعنی وہ 7 دن پورے ہو کے نا رک جاتی ہے بلیڈنگ، لیکن اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد پھر یعنی قطرہ یورین کے ساتھ ہی بس آتا ہے، تو میں نماز پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی حضرت، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ہو گئی. اچھا، بہت شکریہ. جی میں آپ کی سمجھاؤں گی. عالمہ افق مزمل، خواتین کے تعلق سے ہم احرام کی تفصیلات جان رہے ہیں. کیا کیا شرعی احتیاط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ ذکر ہوا کہ حالت احرام میں کچھ کام جو ہمارے لیے پہلے جائز تھے، اب وہ احرام کی حالت میں داخل ہونے کے بعد وہ منع ہو جاتے ہیں. اب اس میں کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہوتے ہیں، اور کچھ کام جو ہے فقط یہ مردوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، باقی خواتین کے لیے اجازت ہوتی ہے. جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد نہیں پہن سکتا، خواتین پہن سکتی ہیں. دستانے مرد نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں. اسی طرح سر کو ڈھانپنا مرد نہیں ڈھانپ سکتے. کوئی سر پہ کوئی گٹھی رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، کوئی بیگ اٹھا لیا تو یہ مرد نہیں کر سکتا، لیکن خواتین سر ڈھانپیں گی. اسی طریقے سے وسط قدم کو چھپانا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مگر عورت چھپا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں جیسے خوشبو لگانا یا خوشبو والی کوئی چیز کھانا، یہ دونوں کے لیے منع ہے.
اسی طرح چہرہ چھپانا یہ دونوں کے لیے منع ہے. یہاں پر ایک چیز خواتین کے لیے یہ ہے کہ بعض خواتین یہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ایسا ہوتا ہے نقاب کی عادت بھی ہوتی ہے تو ان کو پھر ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں عجیب لگ رہا ہے بغیر چہرہ ڈھانپے جانا. تو دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے ان کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے جب رخصت ہے تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اویل کرنا چاہیے. لیکن اگر بعض خواتین اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ یہ کر سکتی ہیں, آج کل جو کیپس ہوتی ہیں جن کے آگے پردہ لگا ہوا ہوتا ہے جو چہرے سے دور ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. بڑے پنکھے ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو چہرے کے آگے رکھ کے کر سکتی ہیں. مگر دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی تکلفات میں پڑتے ہیں نا تو پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ ارکان سے ہٹ جاتا ہے, دوسری چیزوں کی ادائیگی سے ہٹ جاتا ہے, اسی طرف توجہ رہتی ہے کہ چہرے پہ نہ لگ جائے, کیونکہ آن دی ادر ہینڈ اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر ٹینشن یہ دماغ پر سوار ہوتی ہے, اس کے چکر میں انسان دعائیں بھی نہیں پڑھ پاتا ہے, صحیح سے توجہ بھی نہیں رہتی طواف کے دوران. تو پھر اس طرح شریعت آپ کو ریلیکسیشن دے رہی ہے نا, تو اس مشقت اور اگر کوئی مشقت کے بغیر کوئی خاتون ہینڈل کر سکتی ہیں تو بالکل کریں. جو خواتین نہیں چھپا رہی ہیں تو پھر ان پر تعان بھی نہ کریں کہ دیکھو ہم نے تو پردہ کیا ہوا ہے, یہ متقیہ بن گئی, پھر ان کو گناہگار سمجھ رہی ہیں, تو ایسا نہ کریں. یہ بھی ایک تصور ہے, رویہ ہے ہماری بہنوں کا. اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ اپنی ذات تک اختیار کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے فتویٰ, ہمارے لیے فتویٰ یہ کہ ہمارے چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے. تقویٰ یہ کوئی چھپانا چاہتا ہے ان کی اپنی ذات تک محدود رکھیں, لیکن دوسری خواتین کو لان تان نہ کیا جائے کہ اگر وہ نہیں چھپا رہی تو. اسی طریقے سے ناخن کاٹنا یا بال موننا, کنگھی وغیرہ کرنا جس سے بال ٹوٹتے ہوں, یہ بھی حالت احرام میں مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے. شکار کرنا یا فسق و فجور کرنا یا جھگڑا کرنا, یہاں پر میں بالخصوص پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ بہت معذرت کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا اگر لگے جانے میں ٹائم لگ گیا, حالت احرام میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گریبان تک پکڑ لیتے ہیں, وہ لباس پکڑ کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ چیخو پکار ایئرپورٹ پر مچی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر دوران طواف کسی کا پیر پہ پیر پڑ گیا تو اس کے اندر جھگڑا. تو یہ بالکل اس چیز پر احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں یہ چیزیں وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے تو پھر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل. تو خواتین کو میں یہاں پر چونکہ بالخصوص ہم نے بات کرنی ہے اس حوالے سے, تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم صنف نازک کو سمجھائیں گے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ ایسے مقام پر صنف نازک بھی نہیں رہی ہیں نا. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے؟ ندا باجی ٹھیک ہیں, آپ سب کی دعائیں ہیں, دعاؤں میں یاد رکھو. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ شوہر نے نا بیوی کو بولا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں, اور میری طرف سے تم فارغ ہو, لیکن وہ ایک ساتھ پھر رہ رہی ہیں, تو کیا یہ طلاق ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر. مفتی صاحب کی سمجھ لے کے جاؤں گی یہ سوال, وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. بہن اللہ ہم سب کو ہدایت دے. جی مزید یہ کہ اس کے اندر, اور خواتین اگر کوئی حالت حیض میں بھی ہیں تب بھی وہ حالت احرام میں داخل ہو سکتی ہیں. بس جو کام ان کے لیے منع ہے وہ یہ کہ نہ وہ طواف خانہ کعبہ کریں گی, نہ مسجد کی حدود میں داخل ہوں گی, اور نہ ہی نوافل وغیرہ جو حج کے عمرے کے جو ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کریں گی. باقی تمام کام وہ کر سکتی ہیں اس حالت میں, اور جب اس حالت سے فارغ ہو جائیں تو پھر طواف خانہ کعبہ وغیرہ کمپلیٹ کریں گی. تو یہ احتیاطیں ہیں. اس کے علاوہ حالت احرام میں کوئی خوشبو والا میک اپ یوز کرنا, جیسے لپسٹک ہو گئی خوشبو والی, یا فیس پاؤڈر ہو گیا, کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنا جس کے اندر خوشبو ہو, تو اس سے بھی بالکل بچنا چاہیے. پرفیوم وغیرہ سے بھی خاص طور پر احتیاط لازم ہے, ورنہ بعض صورتوں میں صدقہ لازم ہوتا ہے, بعض صورتوں میں دم بھی لازم ہو سکتا ہے. تو نالج نہ ہونے کی صورت میں یہ معاملات سامنے آتے ہیں, لہٰذا جس قدر ہو احتیاط کریں, بچیں ان چیزوں سے, اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس حالت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ انسان دوسری چیزوں سے بھی محفوظ رہے. سبحان اللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. احرام کی حالت سے بالخصوص ہم نے خواتین کے لیے کون سی شرعی احتیاطیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. مزید تذکرہ ہوگا اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں حج کے شرعی احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اور آج ہمارا جو موضوع ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم احرام کی تفصیلات ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی, اور بریک سے قبل بھی اس تعلق سے کلام ہوا. اب میں عالمہ شفق آپ کی سمت آؤں گی, اور شفق غلام مصطفیٰ ہمیں یہ بتائیے کہ احرام میں ٹیشو پیپر یا ہینڈ واش یا فیس واش, یہ آج کل اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ یوزلی استعمال کرتے ہیں, یعنی ہائیجین کے لیے, صفائی کے لیے, تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جیسا کہ ذکر ہوا ممنوع ہوتا ہے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ خوشبو جو کچی ہو, یعنی اسے کوک نہ کیا گیا, ابھی پکایا نہ گیا ہو, تو کچی خوشبو کا استعمال چاہے اپنے جسم پر لگانے کی صورت میں ہو چاہے کھانے کی صورت میں ہو, یہ منع ہوتا ہے. لہٰذا اگر وہی خوشبو پک جاتی ہے, اگرچہ اس کے بعد بھی آپ کو محسوس ہو کہ اس کی خوشبو ہے, لیکن پکنے کے بعد چونکہ اس کی خوشبو جل جاتی ہے لہٰذا تب اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. جیسے الائچی, فقہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے کچی الائچی کھا لی تو اب اس کا دم واجب ہو سکتا ہے, لیکن اگر اسی الائچی کو بریانی یا کسی بھی سال میں پکا کے پھر کھایا جا رہا ہے تو اگرچہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا ایسنس آ رہا ہے, لیکن وہ چونکہ اس کی خوشبو فنا ہو چکی ہے تو اب اس کا استعمال جائز ہوتا ہے. اب جہاں تک تعلق رہا ان چیزوں کا, فیس واش ہو گئے, آپ کے خوشبو والے سوپس ہو گئے, ہینڈ واش ہو گئے,
تو ان میں خوشبو وافر مقدار میں پائی جاتی ہے. جی اب اس میں بھی یہی پروسیس دیکھا جائے گا کہ آیا تو اس کے تیاری میں ڈیو پروسیس میں پکانے کا عمل شامل ہے یا نہیں. ٹھیک. تو بعض فقہاء کرام تو فرماتے ہیں کہ اس کو جس ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے تو اس میں پکانے کا طرز عمل ہوتا ہے, اور چونکہ پکانے سے خوشبو فنا ہو جاتی ہے لہٰذا اب اس کا استعمال جائز ہوگا, اور وہ جواز کا حکم دیتے ہیں. لیکن بعض کا قول یہ بھی ہے اس بارے میں کہ چونکہ ہم اس کے ڈیو پروسیس پر بعینی ہی واقف نہیں ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اب تو اور کثیر کاسمیٹکس خوشبو والے آ ہی رہے لگاتار, تو چونکہ ہم اس پر مطلع نہیں ہیں اور ایک طرح شاذ سے و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو استعمال نہ ہو, تو پھر ابھی صورتحال میں چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے, لہٰذا بہتر اور اولا یہی ہے کہ ان تمام خوشبودار چیزوں کو استعمال نہیں کیا جائے, چاہے وہ فیس واش ہو, خوشبودار صابن ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو حج جیسا عظیم فریضہ یا کوئی عمرے جیسی عظیم عبادت کرنے جا رہا ہے تو کچھ اس چیزوں کو چھوڑنا ہے نا, اور ایسا تو نہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک کی حالت احرام ہو, بس یہ وقوف وغیرہ میں ہوتی ہے اور پھر انسان حلق قصر کروا کے فارغ ہو جاتا ہے. لہٰذا بہت اچھی چیز ہے کہ احتیاط و تقاضا کیا جائے اور اس عرصے میں ان چیزوں کے استعمال کو اوائڈ کیا جائے. اچھا, جہاں تک کلام تھا ویٹ ٹیشوز کا بھی اس میں ہے کہ ویٹ ٹیشوز بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں یوز ہو رہے ہوتے ہیں کاسمیٹکس میں, اور روز ہینڈ رو لگتے ہیں اس کو پاؤچ میں کہ ایزیلی یوز ہو جائے, تو وہ پورے خوشبو میں تر اور بھیگے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ مقدار میں خوشبو ہوتی ہے. لہٰذا اگر یہ انسان کے کسی ایک پورے کامل عضو باڈی پارٹ پر لگ گئی تو اب دم بھی واجب ہو سکتا ہے. جیسے اگر وہ وائپس لے کر اس نے پورا ایک ہاتھ پونچھ لیا تو اگرچہ ایک ہی پونچھا دم واجب ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کے استعمال کو بالکل ہی اوائڈ کیا جائے. اسی طرح ٹیشو کا استعمال ہے تو اس میں کوئی خوشبو وغیرہ کا عنصر تو نہیں ہے, بس ایک یہ احتیاط عرض کر دوں کہ ٹیشو وغیرہ اگر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے بطور احتیاط بآسانی اگر فلو ہو یا کچھ پسینہ آ رہا ہے تو ہلکا پھلکا ٹیپ کر کے انسان پونچھ سکتا ہے. بس اس میں یہ نہیں کرنا ہے کہ پورا ٹیشو کھول کر منہ پہ پھیلا لیا, کیونکہ اب یہ چہرہ ڈھانپنے کے حکم میں آ جائے گا, اور اگر کم پہر کیا ہو تو صدقہ لازم ہوگا, زیادہ عرصہ یہ کر لیا تو پھر اس پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر ٹیشو کو اور عموماً اگر استعمال آپ صحیح سے کرنا چاہیں تو پسینہ وغیرہ آپ احتیاط کے طور پر اس کو ٹچ کر کے پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا پورے چہرے کو نہ گھیرا جائے اور ان تمام احتیاط کو پیش نظر کر کے اپنے حج کو مبرور بنایا جائے. حضرت آپ کی سمت آئیں گے, آپ تبصرہ فرمائیں گے. ویسے تو تقریباً ساری گفتگو ہو چکی ہے, بس ایک بات جو ہے آج کل ایک ویڈیو کچھ عرصے پہلے وائرل ہوئی کہ ایک خاتون حرم کے اندر ہی انہوں نے احرام لیا ہوا ہے, جس طرح مردوں کا احرام ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ خاتون نے بھی احرام لیا ہوا ہے, بے سلی 2 چادریں لی ہوئی ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ کندھے کے نیچے سے نکال کر جس طرح جو ہے وہ مرد لیتے ہیں اس طرح لیا ہوا ہے. تو اس طرح کرنا فیک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ ویڈیوز صحیح بھی ہوتی ہیں, لوگ اس طرح کا کرتے بھی ہیں. تو اگر جو ہے وہ اس طرح کی سوچ کسی کی بھی ہو, کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی ہو گئی ہے, وہاں بھی کافی آسانیاں ہیں. اب پہلے جو ہے وہ سختی زیادہ تھی, اب اتنی سختی نہیں ہے باہر. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی فعل کوئی بھی خاتون کرے گی تو یہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اشد حرام ہے. مذاق بنا رہے ہیں آپ, مذاق بنا رہے ہیں. اور دوسرا یہ عام حالات میں بھی یہ حرام تھا, اور اس موقع پر اور اس مقام پر کہ جس مقام کے پر یہ باقاعدہ فرمایا گیا کہ وہاں کی نیکی بھی بڑھ جاتی ہے اور وہاں کا جرم بھی بڑھ جاتا ہے, تو اس مقام پر تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے. اچھا, اور ایک ہوتا ہے مذاق بنانا, ویسے لگتا یہ ہے کہ مذاق بنانے کی اس سے تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جیسے آج کل یہ جو سوچ پائی جاتی ہے جی سوشل میڈیا کی حوالے سے میں اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, آج کل یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے نا, فیمینزم کی جو سوچ آ گئی ہے اور لوگ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں نا, ہر چیز میں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ شانہ بشانہ اور آزادی اور مساوات. تو یہ جو تصور ہے اس طرح کا, اس تصور میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ شرعی احکام کو پس پش ڈال دینا اور ہر چیز میں اس طرح مقابلہ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب چونکہ مرد اس طرح عبادت کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح عبادت کریں گی, یا مردوں نے احرام اس طرح لیا ہوا ہے تو ہم بھی اس طرح احرام لیں گی, تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. اگر اس طرح کی سوچ کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو یہ تو اور زیادہ غلط ہے. یہ تو بعض اوقات تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ایسے افکار دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بن جاتے ہیں, کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو ماننا ہوتا ہے, اللہ رسول کے احکام کو ماننا ہوتا ہے. تو آپ کے رویے سے یا آپ کے اقوال سے ایسے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کے اگینسٹ کھڑے. جی بالکل. تو یہ جینڈر ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہ وہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ ایک صنف کو جو ہے وہ نیچے کر دیں اور دوسری صنف کو آپ اوپر کر دیں, یہ بھی اوپر نیچے کی مقابلے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو پروٹوکول جس کے لیے رکھا ہے, جو مردوں کے لیے رکھا ہے وہ مردوں کے لیے, جو خواتین کے لیے ہے وہ خواتین کے لیے, تو ہر جنس کے لیے جو اس کے مطابق احکام ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو ہر کوئی اپنے احکام کو فالو کرے, ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ
مقابلہ یا شانہ بشانہ یا مساوات یا آزادی، یہ اس طرح کی سوچ جو ہے یہ غیر اسلامی سوچ ہے، دین ہمیں اس سے روکتا ہے۔ اگر ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو دین کو مانتے نہیں ہیں، جو دین کو مانتے نہیں ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے عبادات تو مسئلہ ہے جو دین کو ماننے والے ان لوگوں کا، تو لہذا جو دین کو ماننے والے ہیں عبادات کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں۔ ٹھیک ہے حضرت، سوالات کی سمت آ جائیں۔ جی آئیے۔ اچھا، کل کا ایک سوال ہے، بلکہ 2 سوالات ہیں جو کہ کالر نے کیے تھے۔ 1 تولہ سونے پہ قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ 1 تولے سونے، اگر 1 تولہ سونا پاس ہے تو اس پر اب قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہوتا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہوتا ہے، یہ اس کی مالیت کے برابر سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، اور جب جو ہے مخلوط نصاب ہو تو پھر اعتبار جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر صرف ان کے پاس سونا ہی ہے اور سونے کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد اور کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہے پھر تو ان پہ قربانی لازم نہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سونا ہی ہو، سونے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اگر ان کے پاس سونے کے علاوہ کوئی بھی سامان، مال کی بات نہیں کر رہا میں ابھی، مال نامی کی، وہ زکوٰۃ کے اندر ہے، زکوٰۃ میں مال نامی کی شرط ہے، اس کے اندر مال ہونا چاہیے، مال نامی، ہر طرح کے مال پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں ہر طرح کا سامان جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد جو بھی سامان ہے وہ نصاب میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سونے کے علاوہ اور کچھ بھی سامان ایسا موجود ہے جو آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہے، کیونکہ اگر اس سامان کو ساتھ ملایا جائے گا تو 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ فجر کے وقت یا صبح کے وقت قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ؟ فجر کے وقت قضائے عمری ادا کی جا سکتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، یعنی یہ جو اس کو مکروہ قرار دیا گیا نا، مکروہ سے مراد یہ ہے کہ یہ نوافل کے لیے مکروہ ہے، کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس پورے وقت کے اندر فجر کی 2 سنتوں اور فجر کے فرض کے سوا اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی قضا ادا کرنا چاہتا ہے تو فرضی ہوتی ہے تو اسے ادا کر سکتا ہے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے طلوع آفتاب سے، یعنی سورج جس وقت نکلے طلوع ہو اس وقت سے لے کر ایک نیزہ بلند ہونے تک، تقریباً احتیاطاً 20 منٹ ہم بتاتے ہیں، تو یہ جو 20 منٹ کا ٹینیور ہے اس ٹینیور میں آپ فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی قسم کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس ٹینیور سے ہٹ کر اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ اگر قضا ادا کرنا چاہیں تو قضا ادا کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فجر ہی کی قضا نماز ہو، کوئی اور قضا نماز اس ٹائم میں ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور طریقہ کار وہی ہوگا جو عام حالات میں طریقہ ہوتا ہے۔ جناب، دعائے قنوت اگر بھول جائے کوئی وتر میں تو کیا حکم ہوگا؟ دعائے قنوت اگر وتر میں بھول گئے تو چونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اس صورت میں سجدہ سہو کر لیں اور سجدہ سہو کر لیا آپ نے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا یا جان بوجھ کر دعائے قنوت چھوڑی تو اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی لازم ہوگی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعائے قنوت رہ جاتی ہے اور اگلا بندہ رکوع میں چلا گیا تو اب لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات اگلا پلٹ آتا ہے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو دعائے قنوت بھول گئی، رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ دعائے قنوت بھول گیا ہوں یا بھول گئی ہوں، تب آپ واپس نہ پلٹیں، فرض سے واجب کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنی نماز مکمل کریں، اور چونکہ بھولے سے ہوا ہے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی پلٹ آیا اور اس نے دعائے قنوت مکمل کر کے پھر رکوع کر لیا اور آگے نماز اس طرح مکمل کی تو اس صورت میں بھی اس کی نماز اصح قول کے مطابق فاسد نہیں ہوگی، فاسد تو نہیں ہوگی لیکن واجب الاعادہ بہرحال ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، سجدہ سہو اب کریں یا نہ کریں آپ کو دوبارہ الگ سے پڑھنی ہوگی، فاسد نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ادا ہو گئی لیکن اعادہ واجب ہو گیا۔ اچھا، یہ پوچھ رہی ہیں کہ چوتھی رکعت میں کوئی کھڑا ہو جائے اور دوبارہ بیٹھ جائے تو نماز میں فرق پڑے گا؟ اگر جو ہے وہ بھولے سے کھڑے ہوئے تو جہاں یاد آیا اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ حج فرض تھا، بیمار ہو گئے، کسی کو کہہ کے حج بدل کرا لیں؟ اگر بیمار ہیں تو حج بدل کرایا جا سکتا ہے۔ حالت نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی کسی نے سن لیا، سننے والے پہ سجدہ لازم ہوگا؟ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ہوتا ہے، آیت سجدہ سنیں کوئی یا آیت سجدہ کا ترجمہ سنیں، آیت سجدہ کے ترجمے پہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، آیت سجدہ کسی نے سنی یا آیت سجدہ کا ترجمہ سننے والے پر جو ہے سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ صحیح حضرت۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی اردو میں درود شریف پڑھتا ہے تو کیا اس کو ثواب کا ترتب ہوگا اسی طرح جیسے عربی پڑھنے والے کو ہو رہا ہے؟ درود شریف باعث برکت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے درود شریف کی۔ درود شریف آپ عربی میں پڑھیں تو بھی سبحان اللہ، درود شریف آپ اردو میں پڑھیں تو بھی سبحان اللہ، درود شریف آپ فارسی میں پڑھیں تو بھی سبحان اللہ، پنجابی میں پڑھیں تو بھی سبحان اللہ، سرائکی میں، میمنی میں،
انگریزی میں کسی بھی زبان میں پڑھیں سبحان اللہ، وہ جو کلمات ہیں وہ چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح اپنے لیے ہے کہ ہم کسی بھی زبان میں دعا مانگیں دعا تو ہو ہی جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کسی بھی زبان میں اگر درود شریف کے کلمات کہیں گے سرکار علیہ السلام کے لیے دعا ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ثواب کا ترتب اسی طرح ہوگا جس طرح عربی میں درود پڑھنے پر ہوتا ہے، تو دیکھیں ایک وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے اور جو صالحین سلف سے چلا آ رہا ہے، وہ طریقہ ہے، وہ بابرکت طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ عربی کے اندر جو ہے درود شریف پڑھا جائے۔ عربی کے اندر درود شریف پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے، آپ کی اپنی زبان میں پڑھنے سے بھی دعا ہو جائے گی، درود شریف ادا ہو جائے گا، لیکن جو اصل ثواب جو عربی میں پڑھنے کا ہے وہ زائد ہے، اس کے زائد ہونے میں کلام نہیں، وہ اللہ کے محبوب کی زبان ہے۔ بلکہ دعا تک کے لیے بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ غیر عربی میں دعا کرنا مکروہ ہے، اگرچہ کراہت تنزیہ ہی بیان کی انہوں نے تو یہاں تک دعا کے لیے بھی کیا رکھا ہے مکروہ، یعنی عربی میں دعا کی جائے، یعنی مقصد یہ سمجھانا ہے کہ یہ زبان قرآن کی زبان ہے اور یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس کی اہمیت گزار کرنا، یہ ہماری دین کی زبان ہے۔ حضرت یہ بہن پوچھتی ہیں کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، لیکن اب بھی ساتھ رہ رہے ہیں، کیا حکم شرع؟ اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دے دی تھیں اور چاہے وہ لکھ کر دی ہوں یا زبانی کا دی ہوں، صورت میں طلاق مغلظہ ہو چکی، اب ان کا اس طرح ساتھ رہنا حرام ہے، اشد حرام ہے، اس طرح ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جس طرح انہوں نے پوچھا اس کے مطابق ہم نے بتایا ہے، اصل صورتحال کیا ہے، انہوں نے کیا کلمات کہے ہیں کیا نہیں کہیں ہمیں معلوم نہیں، تو اس لیے ہم جنرل مسئلہ بتا رہے ہیں، فتوے کے لیے باقاعدہ دارالفتاء سے رجوع کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ہم سے پاس گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں آج بھی دیا اور بہت سیکھنے سمجھنے کے موقع ہم سب کو ملے ایز یوزول۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ افق مزمل آپ کا، عالمہ شفق غلام مصطفیٰ آپ کا، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، کالز بہت زیادہ ہمیں ماشاءاللہ موصول ہوتی ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو مین وائل میں کال نہ لوں، کیونکہ بہت پیارا کانٹینٹ ہے، اور اسپیشلی جب حضور گفتگو فرماتے ہیں، مفتی صاحب گفتگو فرماتے ہیں، تو پھر میں نہیں کال لیتی ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام سوالات شامل کیے جائیں، تو آپ لوگ کالز کرتے رہیں اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔